तुसां महफिल शहफिल तकदे ना, महफिल होंदियां ना, अल्लाह दी कसम नात खान जिहड़े अज कल दे चंगे लोग भी विच होंदे न, लेकिन अज कल दे तुसां पैसे सट्टना शुरू कर दिओ ना एक शेर दे उत्थे ही रगड़ा लाई मसलन उन्होंने तक लिया भी इत्थे कोई मौला अली दे चाण वाला उत्थे उन्हें सरकार अबू बकर पाक दा नां ही नहीं लेना, वो तो मुड़ मुड़िया सदन तेरियां बच्चियां दा सदका तेरियां बच्चियां दा सदका। कोई शक है बच्चियां दा सदके? उच्चा बोलो। अहले बैत के सदके में कोई शक है? उच्चा बोलो सारे। हुण मैनू भी नहीं पता तुहाडे च कौन कौन बैठा होया, लेकिन तुसी मेरी जुत्ती नूं खरीदियो मैं मन जाऊंगा तुहानू जो भी बैठा है। मैं कोई गलत गल कर? हम कुत्ते हैं अहले बैत के और हजार रखते हैं मुस्तफा के यारों, चाहे हमें कुछ मिले या पावे न। कान खोल के सुनो, वो फिर रगड़ा लगा। और अगर उन्होंने देखा भैया बुजुर्ग बैठे हुए इन हज़रत अबू बकर सदीक दा ना ਉਹਦੇ ਤੇ कुछ देवणगे, बस फिर उतों आखणगे अबू बकर सदीक दे नाल दा कोई नहीं, आप बेमिसलो बेमिसाल ने। हुण नजर उन्हां दी नोटां ते हो सी इस गल ते पैसा। और जो मुसलमान मोमिन होगा वो कहेगा सुन लो अहले बैत भी बल्ले बल्ले, असहाब भी बल्ले बल्ले, चूंकि गल दोवां विच सरकार दी। लेकिन आपको ताज्जुब होता हुआ मैं मुड़ मुड़ के आला हज़रत से जोर क्यों देना? मेरी बारीक भी आंख ये देख चुकी है, अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ अगर करना है तो ये जिम्मेदारी जड़ा है ना ये अहमद रज़ा नूं सौंपनी पैनी। हुण नहीं तो कम उतरे अजे 14वीं सदी 15वीं। अल्लाह दी कसम है पीरां बुजुर्गां नूं देखो तो वो बादशाह, खुदा दी कसम मौलवी साहबान को देखो तो वो सुभान अल्लाह ना पूछो। अहले बैत का इश्क, असहाब का इश्क, फिर औलिया का इश्क, जेड़ा जेड़ा मुतफिक हाथ खड़ा करे एक पासों भी फिरे हो तो रहना कख नहीं जे एक पासों में। मसलन तुसां अहले बैत दे भी मानी हो, सहाबा दे भी मानी हो, औलिया ते तबर्रा करदे हो गए, वो अहले बैत की मोहब्बत भी आखिर में जाती रही, साहब की जाए। औलिया के साथ अगर आपने अदब का सलूक ना रखा तो ईमान ही जाने का खदशा है। फिर आप ऊपर चले, सहाबाए किराम को अगर आपने भौंका और अहले बैत के इश्क के आप दावेदार रहे तो आपको पता है आप किसके सहाबा को बुरा कह रहे हैं? अपने पीर दे नौकर नूं तो पैड़ा दे को ना। ਉਹ दसो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ मुर्शद पाक ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ कर देवे है जी माशाल्लाह। ए मेरे जेडे मुरीद है जी मौलाना बड़ा यूसुफ शाह साहब आपके साथ होते हैं, खुश नसीब है। अच्छा यूसुफ शाह मेरे नाल होवे खुश नसीब है जे सिद्दीक़ अकबर नाल सुते होवे। ऊंचा बोलो। और अब मौला अली की तरफ आओ। ओ दीवानिया कलेजे दे टुकड़िया जिहदे मुख नूं तकड़ा इबादत है, ओ दीवानिया जिहदा नां लेना ही इबादत है, ओ दीवानिया जिन्हों हजूर फरमान इन्ना अलियम मिन्नी व अना मिनहु मुहिब्बु का मुहिब्बी व मुहिब्बी मुहिब्बुल्लाह व मुबगिदु का मुबगिदी व मुबगिदी मुबगिदुल्लाह। ए अली है, एदा चेहरा तकना इबादत है, ए मेरे विचों ते मैं एदे विचों। आता तेरा क्या जी सुभान अल्लाह। और अगे हजूर ने फरमाया इन्ना अली मिन्नी वाना मिनो लख्मुहु लख्मी दम्मुहु दम्मी शारुहु शारी। और एक मकाम पर फरमाया रब ताला ने सारे नबियों की औलाद इन्हां दी सुलबां विचों पैदा की, रब ने मेरी औलाद अली के सुलब से पैदा कर दी। तो हुण समझ आई जी भाई असहाब की शान भी बाकमाल है और अहले बैत की शान भी कमाल है। और जितने तुहानू अलग अलग करके दसदे ने सब 2 नंबर ने, इन्हां दियां मावां नेक नहीं। कुल्लो हम रवायतां 2 नंबर ने। भाई उनका कोई आपस में हजरत अबू बकर का या मौला अली का छड़ दियो गल्लां,
مولا علی نال نے امام حسن نو کھڈاندے رہے حضرت ابوبکر صدیق واہ 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 کیا بات ہے کون کھڈاندا رہا اچھا بولو تے کھڈاندے رہے تے نال کہندے رہے اوئے حسن پیاریا اوئے تیرے تے میں ہی قربان نہیں ہوں میری ماں بھی قربان ہے اچھا اے روایتاں سنانے او جی فلان تھا جیڑا بندہ انہاں تے پہنچے وہ سچا ہو سکدا جیڑا اہل بیت تو پھرے وہ سچا ہو سکدا جیڑا اصحاب دی حیا نہ کرے وہ سچا ہو سکدا جیڑا غوث پاک داتا صاحب خواجہ صاحب پیرے میرے علی شاہ سلطان العارفین سلطان باہو یا دیگر اولیاء وچوں کسے ایک والے پاسے بھی انگلی تنقید دی کرے سچا ہو سکدا سچا وہی ہوگا جس کے کلیجے میں مصطفیٰ کا بھی عشق ہوگا تو جس کے دل میں حضور کا عشق ہو اس کا بھی پیار ہوگا اور بولو لبیک 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 یا رسول ہاتھ کھڑے کریں ہاتھ تھلے نہیں کرنے ہاتھ نہیں تھلے کرنے اور زور سے بولو تو ہن اے تھانوں سمجھ آئی پہ میں اعلیٰ حضرت بریلوی دا کیوں ذکر کیتا ہے سمجھ لگی ہے اے میرے جتنے مریدوں پکے ہو جاؤ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شہج ہے یہ یاد رکھنا پکے اور جو میرے سنگی اور ساتھی اور محبو ہے سارے سن لو اے بندہ بڑا کمال کا ہے ایک نا مراد آباد وچ ایک منشی لطافت علی صاحب کی نا سی مراد آباد ہے انڈیا وچ منشی انہوں نے ایک غیر مقلد مولوی نال بحث ہو گئی کسی مسئلے میں مسئلہ تھا نا کوئی مثلا حضور پاک کی عطا کا کرم کا فضل کا وہ مولوی اہل حدیث سی مولوی نے کوئی گلاں شروع کی تھیاں جدوں تو انہاں کہا گل سن مولوی وہ منشی صاحب نے کہا انہاں کہا بریلی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی انہوں نے تو مجھ کو یہ سمجھائی ہے بات انہیں مولوی نے ایک دم نہ جی کوئی گال کٹ دیتی اعلیٰ حضرت نے اسے وہ لانا وہ کی منشی نے کہا گال سن گال نہ کٹ تیرے آن جان دا خرچہ میں پران اتھے ٹور چل دیں جنا بن علمی گال کر کہ کر علمی بات کر یار تو اتھے جا کے سوال کر احمد رضا جواب دے دیں گے نہ دے سکے تو میں تیرے نہ رجے دے دیتا تو انہوں نے گل تو اتنی جی اس آگیا میں نہیں جاتا وہاں اس کے پاس بدتی تو مشرک تو فلانا تو قوم پوری نے اس گمراہ جانا کیتا یہ سمجھ دیں بھئی یہ کیتا حالانکہ انہوں نے گم راہ مصطفیٰ کیا گم کیا انہوں نے حضور کی راہ میں لوگوں کو گم کیا گم جیسے خود فرماتے ہیں ایک مقام پر ایسا گھما دے ان کی ولا میں یا الہ ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر اس آگیا میں نہیں جانا اتھے منشی صاحب آگیا چل پھر تو موج کر نہیں جانا تو موج کر رات آئی نا جی تو منشی صاحب نے دیکھا اور اس نے مولی صاحب نے خواب او اہل حدیث جڑا سا غیر مغلق تو انہیں خواب ایک تکیا ہے کہ ایک دریا ہے جانا انہیں پار ہے دریا تے کشتی کوئی نہیں ایک کشتی ٹونڈ دا ہے تو ایک طرف دیکھ دا ہے تو دو سوار آمدن یہ مولی صاحب کی بلا گے ہو کے نا انہوں نے آدن جناب میں نے بھی پار جانا ہے وہ دوسرا ایک دوسرے نو کہندا ہے انہوں چھڑ دے پلیت ہے انہوں چھڑ دے پلیت تو مولوی نو خیال جاندہ ہے میں تو بڑا پکا تو ہی ہاں عالم بھی ہاں پلیتی نہ کیوں کی پاک کوئی سویرے غور و فکر کرتا رہا ہے کہ یہ کل گل ہی کوئی سی تھے منشی لطافت نہ کہ اس وجہ تو تے گل نہیں لیکن گل جاندی دماغ چوں دیہڑے جو گزرے پھر خواب دیکھ ہن خواب دیکھی ایک بہت بڑا شہر ہے بڑا سونا دروازہ ہے دروازے ہوتے دو دربان میں مولی صاحب دل کر دے اندر جاواں یہ نیڑے گئے
ایک دربان نو پوچھتے نے کی ہے، انہاں کہا اندر آمنہ کا لال ہے۔ اندر کون نے؟ حضور پر نور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اندر حضور نے۔ اس آ گیا مولوی صاحب میں بھی حضور دی زیارت کرنی، مینوں بھی اندر جان دیو۔ انہاں آخیا نہیں تیرے کول پرچی ہے؟ پرچی تو بغیر تو اندر کوئی نہیں جا سکتا، چٹھی ہے ہی، رسید ہے ہی۔ انہیں کہا رسید رسود تو میرے کول کوئی نہیں۔ انہاں کہا پھر سانوں اندروں جا کے اجازت لے کے آون دے۔ سائیاں نو جا کے عرض کراں کہ بندہ ایک چٹھی تو بغیر ہے، آنکھوں تو آون دے گی تو آنکھوں تو واپس کریے۔ وہ گئے اندر تو مڑ گیا تو انہاں کہا سرکار نے فرمایا جا تو پاک ہو گیا تو پرچی لے گیا، پاک تنال پرچی بھی لے گیا۔ اس آ گیا پرچی کتھوں لینی ہے پاک کون کروں گا، یہ بھی پوچھا ہو جائے۔ انہاں آ گیا پھر سرکار نے برگاہ چساں جا کے عرض کرتے ہیں تیری یہ گل بھی دستے ہیں جا گئے، جا کے عرض کی تھی، دربان مڑ گیا تو انہاں کہا جی سرکار پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہونے کے لیے بریلی چلا جا، احمد رضا ہاں ادھر موجود ہے، پاک بھی کرے گا اللہ کی عطا سے تو پرچی بھی تجھے دے دے۔ اور اگر کوئی فرماوے کہ یہ کسے کہانیاں ہیں تو کسے کہانیاں ہیں، اللہ پاک نے بیان کیتی ہیں نہ گلاں قرآن چ۔ یہ گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کسے کہانیاں، اور ان کی گمراہیوں کا عالم دیکھیں آپ، گمراہیوں کا ان کا عالم دیکھیں۔ ان کی گمراہی کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ویسے اولیاء پر تبصرہ کریں گے دیکھو جی یہ ہاتھ چومتے ہیں جی، اور لوگوں سے ہاتھ چمواتے ہیں۔ انجینئر نے کتنا رولا پایا، مرزے نے، جیلوی نے، بھائی جی یہ دیکھو جی پیر جناب طاغوت ہیں، انہیں شرم نہیں آتی۔ وہ نال ہی کسی سنگی نے ایک ویڈیو دی لگائی جڑا آپ ہاتھ چموا رہے ہیں، مطلب تم چمواؤ تو بالکل این توحید ہے، اور اگر کوئی داتا علی اجویری کا چومے ہاتھ، اگر کوئی شہنشاہ بغداد عبدالقادر جیلانی کا چومے، یہ ان کے ہتھ گنڈوں سے دھیان رکھنا ہے۔ اب یہ کہیں گے میں جو سنا رہا ہوں وہ تو کہ جی کہانی سنا دیتی، ایک قصہ سنا دیتا، ہم سنائیں گے اس لیے کہ قصہ ہمارے بزرگوں کا ہے، تم بھی کوئی سنا دو اگر تمہاروں کا ہے۔ مگر وہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے خوب فرمایا کہ مدینہ جانے جنانے جہاں ہیں وہ سن لیں، مدینہ جانے جنانے جہاں ہیں وہ سن لیں، جنہیں جستجوے جنا سوئے زاغ لے کے چلے۔ یہ بڑے اوکھی جی گل ہے، انہوں نے بزرگاں تے یہ لکھیا بھی کان کھا لینے چاہیے، تو وہ قصہ تسا سنا دیو تو اساں یہ سنا دیں دیاں کہ حضور نے فرمایا مجھ تک پہنچنے کی چٹھی بھی بریلی کا امام احمد رضا دے گا۔ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت۔ اب بندے کا دماغ گھماتے پھرتے ہیں، یہ قصہ سننا مقصود نہیں تھا، مقصود تو آپ کو پکا کرنا ہے۔ اور یہ دیکھ اب آپ کو کہیں گے وہ جی شعر و شاعری سے کیا ہوتا ہے، شعر ہی تو انہیں لکھیں، تو آپ مجھے بتلائیں کہ یہ جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں کے لکھے ہے، اچھا بولو نہ میں سن دا اچھا ہے جی، شعر لکھے تھوڑا اور اچھا بولو، کس وہ کون ہے صحابہ رسول تے وہ شعر کدے سامنے پڑھ دے رہے سرکار دے ہونے تو انہوں کتوں آن گئے؟ شعر اسلام میں شعر شاعری کی گنجائش نہیں، اسلام میں شعر و شاعری کی گنجائش نہیں۔ وہ دیوانیاں اسلام کو تو بہتر سمجھتا ہے یا وہ بہتر سمجھتا ہے جس پر رب درود و سلام بھیجتا ہے؟ تو گل سمجھنے دی کوشش ہو جی گئے اعلیٰ حضرت نے شعر ہی لکھیں، اچھا انہاں شعر جڑا لکھے حالانکہ انہاں گل ہوئی کی تھی۔ میں مثال دینا، حسان بن ثابت فرماتے ہیں واقسن من قلم ترکت عینی
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ میری اکھ نے تواڈے نال دا سونا تکیا ہی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تو دنیا دی کسی عورت نے یا رسول اللہ تواڈے نال دعوت جمعی اے ہن بابا ہن ذرا آئیے بریلی آئیں گے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کفی نظر واقسن من کلم ترکت عینی میری آنکھ نے توڑے نال دا سونا تکیے ہی نہیں بابا احمد رضا فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کفی نظر نظر دے اندر حضور تواڈی مثال مل دی نہیں مثلے تو نشد پیدا جانا بابا کہتے ہیں واجمل من کلم تالد النساء دنیا کی کسی عورت نے آپ دے نال دا جنے ہی نہیں احمد رضا فرماتے ہیں مثلے تو نشد پیدا جانا لیکن ایک انہوں کی آنکھوں کی تو شیر 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 ادھر دیکھیں دوسرا اردو میں اعلیٰ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نہیں جس کے رنگ کا دوسرا حضور کے رنگ کا دوسرا کوئی ہے ہی یہ وجہ ہے جی حضور پاک نال اساں محبت کر دیاں تے اس بندے نال بھی محبت کر دیاں جہدے دل وچ حضور دا مینوں تسی بھی چنگے لگدے ہو سارے یہ جتنے بیٹھے ہو یہ نیری اعلیٰ حضرت دی گل نہیں تساں سارے چنگے لگ دے ہو ہر وہ بندہ چنگا لگ دا ہے جس نو سرکار چنگے لگ دا ہے آپ نو چنگے لگ دے سارے بولو لگ دے چنگے بس تساں ساریاں دی جتی دے تھلے جڑی مٹی ہے نا او میرے سر دا تاج تے میری آنکھاں دا سرما جنہاں نو حضور چنگے لگ دے تے گل حضور تھی ہے تو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت رکھو عشق رکھو جے چاندے ہو کہ ایمان بچ جائے ایمان ہے ہی حضور دی محبت دا نام واہ 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 سائیاں دی محبت تو پھر جتنا ایمان مضبوط ہوئے گا پھر ظاہری بات ہے کہ حضور جس سے محبت کریں وہ بھی اچھا لگے گا کہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں جس کو حضور سے پیار ہو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے تو اب بتلاؤ جس سے حضور پیار کریں سبحان اللہ تو حضور نے فرمایا حسن تو حسین اے میرے پھول نے کہ فرمایا ہون دسو حسنین کا پیار چاہیے کہ نہیں بے شک بولو بولو ہاتھ چھو کے بولو بے شک آؤ پھر بریلی کے امام آپ ارشاد فرماتے ہیں تو عین نور تیرا سب گھرانہ اور تیری نسل پاک میں ہے اور پھر حضور نے دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ اگر تم بعد میں آنے والے لوگ اود پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو اللہ دی راہ میرا صحابی مٹھی جو خرچ کر تو دی مٹھی دا باقیاں دا پہاڑ جتنا سونا پہنچ سکدا تے ہون جے نال حضور محبت کرن او دے نال کرو گے کہ نہیں سارے بولو اہل بیت نال صحابہ نال اور اولیاء کرو گے اے جڑی گل ہے نا اے جڑے تانوں پٹیاں پڑھاندے پے بابے تے شاہی کو نہیں بابے تے شاہی کو نہیں بابے تے اے بھی گمراہ کر دین بندیاں کیا دین بابے اللہ کے فرمایا کوئی شے نہیں بابے اللہ فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم اللہ کردا ہے بابیاں دی شان بیان اللہ کے بیان کردا ہے اور حضور نے کے بیان کی تھی شان ہون دسو جیدی شان اللہ بیان کرے جیدی شان رسول اللہ بیان کرن جیدی شان صحابہ بیان کرن جیدی شان اہل بیت بیان کرن وہ کوئی شے ہے کہ نہیں بے شک تو پھر وعدہ کرو اولیاء نال بھی محبت کرا انشاءاللہ چلو آخری گلاں کر لواں دو انہاں ساریاں گلاں نال کیڑا بندہ ہے جیڑا اپنے آقا و مولا دی سنت نال پیار کرے گا انشاءاللہ ہن گھبرایا نا سنت خالی داڑھی شریف نہیں داڑھی شریف بھی رکھو یہ بھی تو دساں تو بیماریاں ختم ہو جاسو انشاءاللہ داڑھی شریف بھی رکھو اللہ دیو بندیو یہ نال تو شفا ملے گی نمبر 2 قرآن جی یہ پرچی پڑھا ہے بسم اللہ قربان نمبر 2 دروشی پڑھے حضرت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲਿਖੋ। ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ मोबाइल नंबर लिखे ना, ये तो फोन आ जाएगा कल तक इंशाअल्लाह। दोवां सूरतां टाइम हुआ तब भी, ना हुआ तब अदब से माजरत होगी, अगर हुआ फौरन लिख लिया जाएगा इंशाअल्लाह। 1 साल बाद क्या फिर हो जाएगा, उम्मीद है मुझे अल्लाह के वजह से ऐसे दे तो ये निराला साहब ने देवे। अच्छा ये भी वादा करो कि हजूर पाक दे हुक्म दी भी तमील करा इंशाअल्लाह। मसलन ये जड़ियां गल्लां मैं कीतियां ने भाई हजूर दी मोहब्बत का नाम ईमान है, ये अकीदा है। एक ही अकीदे ते गल हो गई, सहाबा नाल मोहब्बत करनी एक ही है, अहले बैत नाल भी मोहब्बत ते इश्क करना एक ही है, ते औलियाए कामलीन दा अदब करना है एक ही है। ये गल हो गई। हुण अगे टुरो एक कदम। पहले बनांदे हो बुनियाद, के बनांदे हो बुनियाद, तो फिर उसके उत्ते की करदे हो इमारत बनांदे हो, तो बुनियाद चंगे तो चंगी रख लो, उत्ते इमारत ही कोई नहीं। ये भी मुनासिब है, एडा खर्चा करके कदे बुनियाद चंगी रखो, उत्ते इमारत भी सोहनी बननी चाहिए। हुण अगला कदम यह है भी हजूर पाक की इत्तिबा भी जरूरी है। मसलन राती तकरीर सुनने वाले उलमा दी अगर घर जाने तो बाद अपनी मां नाल उच्चा बोलन तो ये हुक्म रसूल है, ये सहाबा दी सुन्नत है, ये अहले बैत दा तरीका है। हजूर दा फरमान तो यह है कि अगर तेरी माँ तो तेरा प्यो तेरे तो राजी हो गए तो मैं भी राजी हाँ, तो मेरा रब भी राजी। ये पूरा मजमा वादा करो केड़ा जड़ा ये अमल करे इंशाअल्लाह। अकीदे के बारे में मैं मुतमईन हो गया हूँ थोड़ा आपसे कि इंशाअल्लाह जिन्हें दिल नाल मेरी गल्लां सुनियां वो पक्के हो जान इंशाअल्लाह। और कुरान शरीफ ते ले खोल के तैयारी मेरे दोवें ऐसे मैं हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कुरान शरीफ पर कि मैंने जो गुफ्तगू की है अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर की। ये गल याद रखें। हुण जिहड़ी मैं अगली कर रहा ये भी अल्लाह तआला दे रसूल की रजा की खातिर है। अकीदा इस तरह का होने के बाद अगर अमल ना हो तो अगयार आप पर उंगली उठाएंगे। वो कहेंगे राती तक नारे कितने मारते सन, सवेरे नमाज ही कोई नहीं। आप वादा करें कि आप अपने मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। आबाद टहलों नाल मसीत नहीं जी होंदी, ध्यान रखे आबाद नमाज़ां नाल होंदी। ये भी तुसां वादा कर लिया कि माँ प्यो दा अदब करांगे। एक और वादा करो कि हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरे मुसलमान दे माल ते नजर नहीं रखा। सारे बोलो इंशाअल्लाह। थोड़ा ये यकीन है ना कि राज़िक अल्लाह है, इंशाअल्लाह। यकीन जे शक। फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੋਂ अंदरों इतने महफिल में किसी का मोबाइल कट लेना, हाय किसी की चप्पल उठा लेना, किसी बंदे दे बटुआ कट लेना, इसका मतलब है तुझे खुदा पर यकीन नहीं है, ना ही तुझे आमना के लाल पर यकीन है। तू नफ्स का अभी तक बंदा है, नफ्स का कैदी है। अगर तू हजूर का गुलाम होता तो तुझे इस बात पर यकीन होता कि ये जिक्र रसूल की महफिल है, आज मेरी तकदीर मौला चमका देगा। लेकिन अगर तुमने दूसरे का मोबाइल, दूसरे का बटुआ, दूसरे की चीज़ चुराई तो फिर तुम्हारा अकीदा पुख्ता। तो वादा करो कि असा इन्हां खराफात तो बचांगे। आखिरी गल एक बड़ी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी जल्दी कोई हद नहीं। ये ना कुछ लोग आजकल मीडिया पे सुन्नी उलमा को आपस में लड़ा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? किस किस को पता है? खड़ा करें। अल्लाह जी सारे पता। एक वादा आपने मेरे साथ करना है ना बच्चे, बैठ जाए। हजरत साहब को बेशक हजरत साहब की बुला को आवाज दें। एक वादा करें कि आप मीडिया पे ऐसा क्लिप देखेंगे डिलीट कर देंगे। वादा करें। कोई दावत इस्लामी की मुखालफत में लगे हुए कान खोल के सुन लो, दावत इस्लामी भी अहले सुन्नत की तंजीम ऐसे ही है। उलमाए कराम जो दिगर हैं वो भी अहले सुन्नत के जो हैं, वो अगर आपस में कोई उनका इख्तलाफ है तो अल्लाह पाक सब पर फजल करे, वो भी अंदर बंद कमरों में तय होनी चाहिए। आप वादा करें कि ऐसी किसी वीडियो को आप शेयर नहीं करेंगे। उच्चा बोलो नहीं करेंगे। नहीं, हाथ खड़े करके किससे शर दा तुसा हिस्सा बनना है।
پکا وعدہ کرو یہ کلمہ شریف پڑھانا ہوگا پڑھو کلمہ لا الہ اس کلمے کو گواہ بنا کر بولو کہ ہم شر کا حصہ نہیں بنیں گے خیر کا حصہ بنیں گے خیر کیا ہے مثلا کوئی بندہ حضرت صاحب کے لیے کہتا ہے کہ یہ حضرت اللہ کے بندے ہیں اس کا حصہ بن جاؤ شر کا حصہ اور علماء کو آپس میں لڑانا بھی تو صوفیاں دے آپس میں مقابلے بھی کرنے یہ 14ویں-15ویں صدی یہ فتنیاں دا دور زوراں تھے آپ یہ عمل کرو گے ہوں آخر یہ ہے بھی کنا پروگرام کرایا انہوں نے شکریہ ادا کرا حضرت علامہ اسد اللہ صاحب اسد اللہ صاحب تھوڑا بڑا شکریہ تھوڑی ٹیم دا بڑا شکریہ انہاں دے والد صاحب رانا عثمان جی حضرت تھوڑا بھی شکریہ اے جڑیاں گلاں میں کیتیاں انہاں تے عمل بھی کرنا ہے نمازاں پڑھنیاں حلال کھانا ہے غیبت نہیں کرنی چغلی نہیں کرنی حضور دیاں غلاماں نال محبت رکھنی